نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنة من كان قبلكم باء بباء ذراعا بذراع شبرا بشبر حتى لو دخلوا جحر ذب لدخلتم فيه. قالوا اليهود والنصارى قال فمن ذا؟ رواه ابن ماجه في سننه في كتاب الفتن في باب افتراق الأمم أو كما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم سب کا دین اسلام ہے. اللہ رب العزت نے اس کو پسند فرمایا ہے. دنیا اور آخرت کے اندر ہماری نجات کا ذریعہ ہے. ہمارا یہ اپنے رب سے عہد ہے کہ مرتے دم تک انشاءاللہ دین اسلام کے ساتھ وفا کریں گے. اسلام کے دشمن بہت زیادہ ہیں. جس طرح کہ ہم نے پچھلے خطبہ کے اندر بھی وضاحت کی تھی، ہر دشمن کی یہ خواہش ہے کہ اسلام کو مٹا دیا جائے، اسلام کو ختم کر دیا جائے. اسلام کی مخالفت کا آغاز اسلام کی ابتدا ہی سے ہو گیا تھا. اسلام پر اعتراضات، اسلامی تعلیمات پر اعتراضات، قرآن مجید پر اعتراضات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراضات کفار مکہ کا شعار تھا. کہیں یہ مخالفت حسد کی بنیاد پر تھی اور کہیں تعصب کی بنیاد پر. اس مخالفت کے کرتا درتا کہیں کفار مکہ تھے اور کہیں انبیاء کرام علیہم السلام کے قاتل یہودی تھے، اور کہیں
گمراہ عیسائی اسلام کی مخالفت کر رہے تھے، اور کہیں آتش پرستوں نے انتقام کے بیج بوئے، اور کہیں بت پرستوں نے اس کی نگہبانی کی۔ غرب کے یہود، حنود اور صلیبی اور منافقین نے اسلام کا نقصان کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ آج کے دشمنان اسلام، آج کے کفار مکہ، آج کے کفار مکہ کے طریقہ پر چلنے والے اسلام دشمن سرپرستی کر رہے ہیں اسلام کو مٹانے کے لیے۔ UNO اقوام متحدہ نمائندگی کر رہا ہے، اور دنیا بھر کے مشرک اپنا سارا زور اور سرمایہ اسلام کو ختم کرنے کے لیے لگا رہے ہیں۔ ان دشمنان اسلام نے اپنے ذلیل مقصد کے لیے آج نام نہاد مسلمانوں سے اپنے گماشتے اور ایجنٹ اور ہرکارے اور نمائندے بنا رکھے ہیں، جو ہر دم ہر لمحہ جدت پسند، گندگی کا اڈا میڈیا کے ذریعے اسلام کی بنیادیں ڈال رہے ہیں، اور صبح و شام کفار عالم کی گندی تہذیب کو، گندی ثقافت کو پھیلا رہے ہیں، اپنا رہے ہیں، اور زبردستی ہمارے گھروں کے اندر داخل کر رہے ہیں۔ کل کے ظالم بھی اور آج کے ظالم بھی ایک ہی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ ظالم بھی جو امریکہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ظالم بھی جو یورپ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ ظالم بھی جو ہمارے ملکوں پر بڑا جمان ہے، ڈنڈے کے زور پر، حکومتی بلبوتے پر ہماری نوجوان نسل کو تباہ کر رہے ہیں، اسلام کی پنیری کو برباد کر رہے ہیں۔ یاد رکھنا بھائیو، کافروں کا سب سے بڑا حملہ ہماری نوجوان نسل پر ہے۔ یہی امت کا سرمایہ ہے، یہی نوجوان اسلام کا مستقبل ہے۔ آج اسی نسل کو وہ گمراہ کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کو آج یہ باتیں عجیب ضرور لگیں گی، مگر وہ وقت آ کر رہے گا اگر ہم نے اس طوفان بدتمیزی اور بے حیائی کے سامنے بند نہ باندھا، اسی طرح گندگی پھیلتی رہی، تو یاد رکھنا وہ وقت آئے گا جب بھائی اپنی بہن سے عشق کرے گا، بیٹا اپنی ماں سے عشق کرے گا، اور باپ اپنی بیٹی سے عشق و معشوقی کے شوق پورے کرے گا۔ یقین نہ آئے تو کچھ اس کے رنگ ڈنگ 14 فروری کو دیکھ لینا کہ ہماری نوجوان نسل کیا کر رہی ہے، کس دنیا کے اندر مصروف ہے۔ رب کی زمین پر رب کی بغاوت کر رہی ہے، دوسروں کی بہن بیٹیوں کو پھولوں کے تحفے پیش کرنے والے اپنی بہنوں کو بھول جاتے ہیں، اپنے گھر کو بھول جاتے ہیں،
دوسروں کی بہنوں پہ نظر رکھنے والے، چوکوں میں کھڑے ہونے والے اور گندگی کے نمونے پیش کرنے والے بے حیا، اپنے گھر کے اندر بھی وہی گیم ہو رہی ہوتی ہے، مگر کسی احساس نہیں ہے، کسی کو فکر نہیں ہے، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ اللہ کا قرآن، رب العالمین کا کلام، سورۃ النور آیت نمبر 21، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنکر۔ اے ایمان والو، شیطان کے قدموں پر نہ چلنا۔ جو شیطان کی پیروی کرے گا وہ شیطان اس کو فحاشی اور عریانی اور بے حیائی اور بے غیرتی کا پیغام دے گا۔ جو شخص بھی بے حیائی کا کام کرتا ہے، گندی فلمیں بیچتا ہے، گندے کاروبار کو رواج دیتا ہے، اس کا شیطان سے تعلق ہے، وہ شیطانی ٹولہ سے تعلق رکھتا ہے۔ قرآن مجید سورۃ یاسین آیت نمبر 60، الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن اللہ کہے گا، اے بنی آدم، کیا میں نے تم کو کہا نہیں تھا کہ شیطان کی پوجا نہ کرنا، شیطان کے نقشے قدم پر نہ چلنا؟ وہ تمہارا بہت بڑا کھلا دشمن ہے۔ رب العزت کا فرمان، سورۃ آل عمران آیت نمبر 150، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین۔ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کے طریقے پر نہ چلنا، ان کے نقشے قدم پر نہ چلنا، ان کی تہذیبوں کو، ان کی ثقافت کو نہ اپنانا۔ اگر اپناؤ گے تو وہ تمہیں بھی کافر بنا ڈالیں گے۔ یاد رکھو، وہ کافر تمہارا کوئی فائدہ نہیں کر سکتے، کوئی بگاڑ بھی نہیں سکتے۔ تمہارا کارساز تو آسمان کا رب ہے، مشکل کشا تو آسمان کا رب ہے، اور وہ سب سے بہترین مدد کرنے والا ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 118، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر۔ ایمان والو، توحید والوں کے علاوہ کسی سے دوستی نہ لگانا۔ یہ مشرک، یہ کافر، یہ ظالم تمہاری پرواہ نہیں کریں گے۔ یہ اپنے دلوں میں نفرت کی آگ جلائے بیٹھے ہیں، کچھ غصہ ان کا باہر نکل آیا ہے، اور کتنا ہی غصہ ان کے سینوں میں ہے۔ تم تو ان سے محبت کرتے ہو، وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ اللہ کا قرآن سورۃ المائدہ آیت نمبر 51، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فإنہ منہم۔ اے ایمان والو، یہود و نصارہ سے دوستیاں نہ لگانا، ان کے طریقوں پر نہ چلنا، ان کی تہذیبوں کو نہ اپنانا۔ جو ان سے دوستی لگائے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ محترم دوستو، کہ میں نے قرآن مجید سے آیات آپ کو پڑھ کے سنائی ہیں، اللہ کا قرآن پڑھ کر سنایا ہے۔ ہمیں پیغام کیا ملا؟ کفار سے، مشرکین سے،
نفرت کرنا، ان کے باطل عقیدے سے نفرت کرنا، ان کے اداروں سے، UNO پلیت سے، ان کے گندے نظاموں سے، ان کی گندی تہذیب سے، ان کی گندی شکل و صورت سے نفرت کرنا شدت پسندی نہیں، قرآن کا پیغام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہی ملت ابراہیم ہے اور عقیدہ الولا والبرا ہے۔ ہم لوگ اپنے عقیدے کو نہیں سمجھتے۔ آج کافر، اس کا اصل ہدف ہمارے دلوں سے کفر کی دشمنی ختم کرنا ہے۔ کافر چاہتے ہیں نمازیں پڑھتے رہو، سیاست کرتے رہو، داڑیاں رکھتے رہو، مسلمان کہلواتے رہو، مسلمان بنتے رہو، مسجدیں بناتے رہو، مدرسے تعمیر کرتے رہو، مگر کافروں سے نفرت نہ کرو، کفر سے نفرت نہ کرو۔ مگر رب کا قرآن کہتا ہے جو کافروں سے نفرت نہیں کرتا، وہ چاہے توحید والا ہی کیوں نہ ہو، چاہے نماز پڑھنے والا ہی کیوں نہ ہو، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کہا تھا، شیخ عبد اللطیف بن عبد الرحمن نے کہا تھا، کوئی توحید والا اس وقت تک توحید والا نہیں ہو سکتا جب تک مشرکین سے نفرت نہیں کرے گا، ان کے بارے میں دل میں بغض نہیں رکھے گا۔ یہ قرآن کا پیغام ہے۔ کافر اس عقیدہ کو سمجھتے ہیں۔ آپ نے تو الولا والبرا کا نام بھی نہیں سنا ہوگا، سنا ہے تو مخالفت کر رہے ہوں گے۔ وائٹ ہاؤس میں الولا والبرا کے موضوع پر لیکچر دیے گئے، درس دیے گئے، اور پھر سعودی عرب میں جہاں یہ مضمون پڑھایا جاتا ہے پریشر ڈالا گیا، اس مضمون کو نکال دو۔ وہ خوب علم رکھتے ہیں جب تک مسلم ہم سے نفرت کرتا رہے گا اس وقت تک ہم اسلام کو مٹا نہیں سکتے ہیں، اسلام کو ختم نہیں کر سکتے ہیں۔ مجھے بتاؤ اسلام نے ہمیں کون سے نام دیے؟ اسلامی برادری، اسلامی عقیدہ، اسلامی نظام، اسلامی بھائی چارہ، کتنے پیارے الفاظ ہیں کہ مسلمان کو مسلمان سے جوڑتے ہیں، شمال و جنوب، مشرق و مغرب کے مسلمان کو ایک کرتے ہیں۔ فرقہ وارانہ سیاست کے سارے رنگ ختم کر کے ایک مسلمانوں ہو جاؤ، توحید و سنت پر اکٹھے ہو جاؤ، یہ اللہ کا پیغام ہے۔ سارے الفاظ ہمارے چھڑا کے پتہ ہے وہ ہمیں کون سے لفظ دے رہے ہیں؟ انسان دوستی، عالمی برادری، ہمارے غیر مسلم بھائی، ہمارے وطن کے بھائی، ہمارے ہندو بھائی، ہمارے عیسائی بھائی، ہمارے سکھ بھائی، یہ لفظ ہمیں دیے جا رہے ہیں۔ رب کا قرآن کہتا ہے وہ تمہارے بھائی نہیں ہیں، وہ تمہارے دوست نہیں ہیں، وہ تمہارے دشمن ہیں۔ سنو، غیر مسلموں کو اپنا بھائی کہنا حرام ہے۔ آسمان کا رب ان کو کافر کہتا ہے، رب ان کو جانور کہتا ہے، رب ان کو ذلیل کہتا ہے، رب ان کو شیطان کہتا ہے۔ جو رب کی توحید کو نہیں مانتے، جو میرے خاتم النبیین، امام المتقین، سید الاولین والآخرین، امام المتقین، سید کائنات کو کلمہ نہیں پڑھتے، وہ ہمارے بھائی کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے بندو، ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے تاجروں کا حال کیا ہے؟ ایکسپورٹ کرنے والوں کا، حکمرانوں کا حال کیا ہے؟ جب تک وہ زندیق، جب تک وہ طاغوت، جب تک وہ کافر اپنی کرسیوں پر بیٹھ نہ جائیں، ہم بیٹھتے ہی نہیں ہیں۔ یہ ادب ہے، یہ عقیدت ہے، یہ احترام ہے۔ اسلام ہمیں احترام سکھاتا ہے۔ جس کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا اس کو بھی پتہ ہے، حالانکہ اسلام ہمیں نفرت کا کہتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی عنہ کا واقعہ، ابو موسیٰ اشعری کا واقعہ، سعد بن ابی وقاص کا واقعہ، رضی اللہ عنہم اجمعین کے واقعات تاریخ کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ انہوں نے کسی یہودی عیسائی کو عہدہ دے دیا تھا تو امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے وہ سارے عہدے چھڑوا دیے تھے۔ کہا وہ ذلیل ہیں، تم ان کو عزت کیوں دیتے ہو؟ وہ اللہ کے دشمن ہیں،
بتاؤ تین ماننے والا، عیسیٰ علیہ السلام کو رب کا بیٹا ماننے والا، عزیر علیہ السلام کو رب کا بیٹا ماننے والا، گائے کو اپنا خدا ماننے والا، کروڑوں خداؤں کی پوجا کرنے والا ہمارا دوست کس طرح ہو سکتا ہے؟ جو ہمارے نبی علیہ السلام کو گالیاں نکالے، فٹ پاتھ پہ نام لکھے، باتھ روم میں نام لکھ کے پھینکے، قرآن پاک کو جلائے، ہمارے دوست کس طرح ہو سکتے ہیں؟ اور ہم ان سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ وہ شراب پیئے، وہ بدکاریاں کریں، ہمارے چہروں کی مسکراہٹ ہی ختم نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس طرح ہمارا سودا نہیں ہوگا، قرضہ نہیں ملے گا، کاروبار نہیں چمکے گا۔ سنو رب کا پیغام، سورۃ ابراہیم آیت نمبر 45، وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ۔ زمین کا اعلیٰ قصور کیا ہوتا ہے؟ رب نے کہا جس زمین پر ظلم ہو وہ زمین بھی ظالموں کی ہے، مشرکوں کی زمین ہے، اس زمین سے بھی عبرت پکڑو کہ یہاں اللہ کا عذاب آیا تھا، رب نے سبق سکھایا تھا، ان ظالموں نے رب کی توہین کی تھی۔ سنو صحیح بخاری کی حدیث، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبوک جا رہے ہیں 30,000 کا لشکر لے کے، صوفی لگایا ہوتا ہے، صوفیزم پھیلاؤ جی، جہاد کو ختم کرواؤ جی۔ اور جس نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑا ہے وہ 30,000 کا لشکر لے کے، اور مدینے پہ حملہ نہیں ہوا تھا، کہتے دفاعی جنگ ہے، 30,000 کا لشکر لے کے تبوک گئے تھے، گرمیوں کا موسم تھا، کھجوریں پکی ہوئی تھی، فصل پکی ہوئی تھی، سارے صحابہ کو لے کے تبوک گئے تھے کہ دشمن کو پہلے ہی نپٹ لیتے ہیں، دشمن آگے نہ بڑھ سکے۔ واپس آ رہے ہیں تو رستے میں مدائن صالحہ کا علاقہ آیا، جہاں سمود قوم تباہ ہوئی تھی، صالح علیہ السلام کی قوم جہاں تباہ ہوئی تھی، تو میرے رسول علیہ السلام نے کیا کیا؟ اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا، سواری کو تیز کر دیا اور کہا اذا مررتم بدیار الذین ظلموا فاسرعوا خشیۃ ان یصیبکم ما اصابہم، جہاں رب کا عذاب آیا ہوا ہو اور لوگوں وہاں سے تیزی سے گزرو، کہیں تم بھی عذاب کی لپیٹ میں نہ آ جاؤ۔ صحابہ کرام کو پانی نہیں مل رہا تھا، وہاں سے پانی لیا، آٹا گوندا، آپ کو پتا چلا تو کہا یہ آٹا گوندا ہوا تم کھا نہیں سکتے، پکا نہیں سکتے، کیونکہ یہاں اللہ کا عذاب آیا تھا، اس آٹے گوندے ہوئے کو جانوروں کے سامنے پھینک دو۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو مرے ہوئے کافروں کے پاس بھی کہیں کہ تیزی سے دوڑتے ہوئے گزرو، اور ہم زندہ کافروں سے محبت کریں، دوستی لگائیں، معانقے کریں۔ پھر سنو مستدرک حاکم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی اسلام نے فرمایا من جامع المشرکین وسکن معه فهو مثل، صحیح الجامع صغیر میں شیخ البانی اس روایت کو صحیح کہتے ہیں، جو مشرکوں سے محبت کرے گا، جو مشرکوں کے ساتھ رہے گا، میرے مدینے والے نے کہا وہ بھی ان میں شمار ہوگا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 120، وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ۔ کہا یہ یہود و نصارہ تم سے کبھی راضی ہو سکتے؟ کبھی بھی نہیں، کچھ بھی کر لو، غلام بن جاؤ، ایجنٹ بن جاؤ، ہر کارے بن جاؤ، وہ تم سے راضی کبھی نہیں ہو سکتے، یہاں تک کہ تم اپنا دین ہی چھوڑ دو۔ کہہ دو کہ ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور رب نے کہا وَلَنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اے میرے نبی، علم آنے کے بعد، وحی آنے کے بعد اگر آپ نے بھی یہود و نصارہ اور مشرکوں سے دوستی لگائی تو اللہ آپ کی بھی مدد نہیں کرے گا۔ اور ہم امریکہ سے دوستی، روز ڈرون حملے، یہ ملک ہے ہمارا، ہم اس ملک کے باسی ہیں، جہاں مرضی چاہے وہ ڈرون کرے، حملے کرے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کل کو امریکہ کہے ہمارا ہدف لاہور میں ہے، اسلام آباد میں ہے، وہاں بھی اٹیک کروا بیٹھیں گے، یہ مسلمانی ہے؟ تم ہی بتاؤ یہ انداز مسلمانی ہے؟
کا نام اسلام ہے، اس کا نام مسلمان ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ تم سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے، ان کی کبھی پیروی نہ کرنا، ان کی تہذیب و ثقافت کو کبھی نہ اپنانا۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے قیمتی الفاظ فرمائے تھے، بتائے تھے، کہا میں نے تاریخ انسانیت کا مطالعہ کیا ہے اور بغور پڑھا ہے، مجھے فرنگیوں سے اور کافروں سے، ظالموں سے بدتر مسلمانوں تمہارا دشمن نظر نہیں آیا۔ اور شاہ صاحب نے کہا، اور میرے بیٹو غور سے سنو، اگر یہ فرنگی، یہ انگریز، یہ یہودی، یہ کافر غلاف کعبہ بھی پہن کر آ جائے، آب زمزم سے دھو کر بھی آ جائے، قیامت تک کبھی ان پر اعتبار نہ کرنا۔ شورش کاشمیری نے کہا تھا ہندو دشمن ہے، فرنگی دشمن ہے۔ شورش نے کہا تھا سنو، بچھو سے، سانپ سے دوستی ہو سکتی ہے، ان کافروں سے دوستی نہیں ہو سکتی۔ اور ہم ان کی تہذیب کو اپنا رہے ہیں، ان کی ثقافت کو اپنا رہے ہیں، ان کی طرح بن رہے ہیں، ان کی تہذیب سے۔ کیا تمہیں یاد نہیں یہ وہی یہودی ہیں جنہوں نے میرے نبی علیہ السلام کو زہر دیا تھا؟ یہ وہی یہودی ہیں عبداللہ ابن سبا کے روپ میں مسلمانوں کو آپس میں لڑوایا تھا۔ یہ وہی عیسائی ہیں جنہوں نے تیرے اندلس کو لوٹا تھا۔ یہ وہی عیسائی ہیں جنہوں نے تیرے فلسطین کی اینٹ سے اینٹ بجائی تھی۔ یہ وہی عیسائی ہیں جنہوں نے آج تیری بہن عافیہ کی عزت کو لوٹا ہے۔ سنو، 14 فروری کو ڈنڈے منانے والوں، محبت کے پھول دینے والوں، تیری عافیہ اسلام کی بیٹی، اسلام کا جگر گوشہ، اخبار میں خبر آئی امریکہ کی جیل میں کافروں نے اس کی عزت کو لوٹا، وہ حاملہ ہو چکی ہے۔ اینا اسلام ہونا؟ ہم آپس میں لڑیں گے، آپس میں جھگڑے کریں گے، آپس میں فساد کریں گے، کرسیوں کے چکر میں پڑیں گے، اقتدار کی بھیڑ چڑھ جاتے ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں ہماری بہنوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کوئی فکر نہیں ہمارے بھائیوں کے ساتھ کیا بیت رہی ہے، کوئی فکر نہیں ہماری اقصا کافروں کے قبضے میں ہے۔ محبت لگائے پھرتے ہیں، دوستی کا پیغام دیتے ہیں، جھوٹے اسکالر، فلاسفر، دانشور میڈیا پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، لوگوں کی ذہن بناتے ہیں، لوگوں کی برین واشنگ کرتے ہیں، کافروں سے دوستی لگا لو، وہ طاقت والے ہیں، کلمہ پڑھ لو ان کا، کمپرومائز کر لو ان سے، گھٹنے ٹیک لو۔ اور ہم کتنا ہی کلمہ ان کا پڑھ چکے، بتاؤ ہمارا نظام تعلیم اسلامی ہے؟ ہمارا نظام تجارت اسلامی ہے؟ ہماری ثقافت اسلامی ہے؟ کون سی چیز ہے جو آج ہمارے پاس اسلامی ہے؟ ایک ایک چیز کر کے ہم نے اسلام سے دوری اختیار کی۔ آج تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، آج تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے۔ شمشیر و سنا اول توس و ربا، ایک مسلم ملک کے اندر کابینہ کا اجلاس ہوا تو کس بات پہ غور و خوض ہوا؟ ہماری مسجدوں میں ائمہ کرام یہودیوں عیسائیوں کا ذکر بڑا کرنے لگے ہیں کہ ان سے نفرت کرو، ان سے دوری اختیار کرو، کوئی بندوبست ہونا چاہیے، ائمہ کرام کو روکو کہ یہود و نصارہ کے خلاف بد دعا نہ کرے۔ تو کسی نے آگے سے بول کر کہا کہ یہود و نصارہ کے خلاف بد دعا بند کرا لو گے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بھی قرآن سے نکال دو۔ رہتی دنیا تک قرآن ہے، اس کا ایک ایک لفظ کہتا ہے ان شانیہ کا هو الابتر، دشمن کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ ہمیں رب کا قرآن کہتا ہے ان سے دوستی نہ لگاؤ، ان کی تہذیب سے محبت نہ کرو۔ آج جو اسلامی تہذیب کی بات کرے کہتے ہیں شدت پسند ہے، انتہا پسند ہے، بنیاد پرست ہے، روایت پسند ہے، طرح طرح کے اس کو الزام لگائے جائیں گے۔ اللہ کے بندو، رب کا قرآن ہمارے لیے نمونہ ہے، نبی محمد علیہ السلام کا فرمان ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہمیں 2 تہوار ملے، آج تہذیب و ثقافت کے نام پہ مسلم امت کو گمراہ کیا جا رہا ہے، ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، نوجوان نسل کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ دیکھو کالجوں میں کیا ہوتا ہے، دیکھو یونیورسٹیوں میں کیا ہوتا ہے، دیکھو پارکوں میں کیا ہوتا ہے۔ 2 تہوار ہیں ہمارے، ایک عید الفطر ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں 2 ہی تہوار منانے کا کہا، 2 ہی خوشیاں منانے کا کہا۔ لیکن یہ بسنت بے بہارا جس
کو جشن بہارا کا نام دیا جاتا ہے، پتنگ اڑائے جاتے ہیں، اور صرف پتنگ نہیں کہ پتنگ کی حد تک مسئلہ ہوتا تو کوئی کہہ سکتا تھا صرف کھیل ہے جی، ہاں ڈوریوں سے گردنیں بھی کٹتی ہیں، بچے ذبح بھی ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے پتنگ اڑانی ہے، تم اگر باہر نکلو تو ہیلمٹ پہن کر آ جایا کرو۔ چلو پتنگ اڑانے تک مسئلہ رہتا، پتنگ اڑانے کے ساتھ عشق ہوتا ہے، معشوقی ہوتی ہے، ڈیک لائے جاتے ہیں، گانے آئے جاتے ہیں، ڈول بجائے جاتے ہیں، اور ساری فحاشی اور اریانی اور بے حیائی سارے کرتب دکھائے جاتے ہیں۔ یہ تفریح کا سامان ہے، یہ جشن ہے، ہمیں خوشیوں سے نہ روکو۔ بڑے متقی پرہیزگار ہیں نا، ساری رات تہجد پڑھنے والے ہیں، چلو تھوڑا سا ریسٹ بھی کر لو، نہ نماز کے قریب، نہ دین کے قریب، نہ اسلام کے قریب، اب ان کو اسلام یاد آ جائے گا۔ اسلام میں تنگی نہیں ہے۔ اور تمہیں پتہ ہے بسنت کس کے نام سے منائی جاتی ہے؟ سیال کوٹ والوں، تمہیں تو علم ہونا چاہیے، اس سیال کوٹ میں ایک ادارے میں، ایک اسکول میں ہندو طالب علم پڑھتا تھا، نام اس کا بسنت رائے تھا یا حقیقت رائے تھا۔ اس نے مسلمان طلبہ کے سامنے خاتم النبیین کو، کالی کملی والے کو، آمینہ کے لال کو، علیہ الصلاۃ والسلام کو، کہ جن کے اوپر ہماری جان بھی قربان ہے، جن کے اوپر، جن کی رسالت پہ ماں باپ بھی قربان ہے، خاندان بھی قربان ہے، کل دنیا قربان ہے۔ ہندو طالب علم نے اللہ کے رسول کو گالیاں نکالی، فاطمہ رضی اللہ عنہا کو گالیاں نکالی، مسلمان طلبہ نے اس کو پکڑا، پولیس میں رپٹ درج ہوئی، پولیس پکڑ کے لے گئی، اس کو لاہور لے جایا گیا، اس کو کوڑے لگائے گئے۔ اس وقت کی انگریز عدالت میں بھی 1880 میلادی کا واقعہ ہے، اس ہندو بسنت رائے کو پھانسی پہ چڑھا دیا۔ لاہور کے تاجر نے بسنت رائے کی یاد میں بسنت میلہ منانا شروع کیا۔ آج بھی لاہور میں باویدی مڑی سٹاب موجود ہے، اور دوستو وہاں اس کی یادگار ہے، اور کلمہ پڑھنے والے بھی چادریں وہاں چڑھا رہے ہیں۔ نہ پتہ ہندو نہ پتہ مسلمان، مت ماری ہوتی ہے، پاگل بنے ہوتے ہیں، اس نام پہ آج بسنت منائی جاتی ہے، پتنگ اڑائے جاتے ہیں۔ اور مسلمانوں، کون سا جشن، کون سی خوشی جو گستاخان رسالت تھے ان کی یاد میں بسنت مناتے ہو؟ اور ابھی ویلنٹائن ڈے 14 فروری کو آ رہا ہے، یہ ساری تاریخیں یاد ہے، کب فحاشی ہونی ہے، کب اریانی ہونی ہے، کب بے حیائی ہونی ہے، کب بدکاری ہونی ہے، کب شراب پیا جائے گا، کب موٹر سائیکل کے سینسر اتار کے کب سڑکوں پہ گھمائے جائیں گے، کب ویلنگ ہوگی۔ ایک ایک چیز کا پتہ ہے نوجوانوں کو، نہیں پتہ تو نماز کا پتہ نہیں، قرآن کا پتہ نہیں، اسلام کا پتہ نہیں، جہاد کا پتہ نہیں، اسلامی تہذیب کا پتہ نہیں، نہیں پتہ تو ماں باپ کے ادب کا پتہ نہیں، احترام کا پتہ نہیں۔ ویلنٹائن ڈے آ رہا ہے، ابھی سے اخبارات میں شور ہے، میڈیا پہ زور ہے، پہچان کروائی جا رہی ہے، محبت کے پیغام دینے ہیں تم نے، جھوٹی تحریریں لکھنی ہے تم نے، جھوٹے وعدے کرنے ہیں تم نے۔ کسی کی بہن، کسی کی بیٹی عشق کی یادیں تازہ کرے گی، کسی کے گھر میں ڈاکہ پڑ جائے گا، آوارہ گردی ہوگی، ہوٹل بک ہو جائیں گے، پارکوں میں رش پڑ جائے گا، اور کتنی شاپ اور پیزا شاپ بک ہو جائیں گی۔ گندے گماشتے اللہ کے دشمن، اسلام کے دشمن محبت کی یادیں تازہ کریں گے۔ کس کی بہن ہے یہ، کس کی بیٹی ہے یہ، کس کی رشتہ دار ہے یہ جو ہوٹلوں پہ جا کے محبت کے پیغام دے رہی ہے؟ شادی شدہ بھی، غیر شادی شدہ بھی، منگیتر بھی، میاں بیوی بھی، یہ تجدید عہد وفا ہے، یہ وفا کا دن ہے۔ اللہ کے بندو، کون سا اسلام، کون سا اسلام، کون سا اسلام ہمارے گھر کے اندر موجود ہے؟ اس کا نام اسلام ہے؟ مسلمانوں کی عورتیں بے پردہ ہو کر، مسلمانوں کی عورتیں گھروں سے نکل کر دوسرے لوگوں سے، غیر محرموں سے عشق و معشوقی کریں، یہ اسلام ہے؟ بے پردہ گھومے، یہ اسلام ہے؟ کس کا نام اسلام ہے؟ میں نے دیکھا ہے، شاعر کہتا ہے، میں نے دیکھا ہے الجھ کر بے پردگی میں ہم نے، میں نے دیکھا ہے بے پردگی میں الجھ کر ہم نے اپنے اسلاف کی عزت کے کفن بیچے، نئی تہذیب کی بے رخ بہاروں کے عوض ہم نے اپنے شاداب چمن بیچے، ہم نے اپنا سب کچھ لٹا دیا۔
ہم نے اپنا سب کچھ ختم کر دیا اور کفار کی تہذیب سے محبت کرنا شروع کر دی۔ بیچارہ گلاب کا پھول کبھی دلہا کے گلے میں، کبھی میت کے سرہانے، کبھی قبر کے اوپر پھینکا جاتا ہے، اور کبھی 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے منا کر اللہ کی دشمنی، اسلام کی دشمنی کر کے لٹایا جاتا ہے۔ جھوٹے پیغام، کون منانے والے ہیں اس کو؟ یہ دن 14 فروری کا بے حیائی کا، اجتماعی بے غیرتی کا، بے شرمی کا، عریانی کا، فحاشی کا دن ہے۔ میراثی منانے والے ہیں، گویے منانے والے ہیں، بانڈ منانے والے ہیں، فنکار جن کو تم کہتے ہو وہ اس دن کو منانے والے ہیں۔ اخباروں میں پیغامات بھی آئیں گے، میں تم سے محبت کرتا ہوں، عشق کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں۔ لڑکیاں بھی گھروں سے باہر بھاگیں گی، جس کا کوئی بس نہیں چلے گا وہ موبائل پہ میسج بھیجے گا۔ پتہ ہے یہ رسم کہاں سے آئی، کہاں سے یہ دن شروع ہوا؟ رومیوں کا ایک دیوتا ہے لوپرقالیہ، اس کے نام سے یہ دن منایا جاتا ہے۔ یا دوسری روایت ہے، یعنی دوسری کہانی یہ ہے، رومیو کا سینٹ جس کا نام ہی ویلنٹائن تھا، اس کے مناسبت سے یہ دن منایا جاتا ہے۔ ایک ویلنٹائن آدمی تھا، مذہب نہ بدلنے کے جرم میں اس کو جیل کی سزا سنائی گئی۔ جیل کے اندر اس نے جیلر کی بیٹی سے عشق کیا، اور پھانسی پہ چڑھنے سے پہلے الوداعی عشق نامہ، گندگی نامہ، محبت نامہ اس جیلر کی بیٹی کو بھیجا، تو عاشقوں نے 14 فروری کو اس کو پھانسی ہوئی، اس دن کو ویلنٹائن کے نام سے منانا شروع کر دیا۔ دوسری کہانی، رومی پادری جو راہب ہوتا ہے، دنیا تارک، دنیا چھوڑنے والا، شادی نہیں کریں گے کوئی مسئلہ نہیں، وہاں کچھ عورتیں بھی رہتی ہیں جو راہبہ کہلواتی ہیں۔ ایک راہب کو ایک لڑکی سے عشق ہوا اور اس سے کہتا ہے آؤ بدکاری کریں۔ اس نے کہا گناہ کا کام ہے، پادری کے پاس سارے سرٹیفکیٹ ہوتے ہیں۔ اس نے آگے سے کہا کوئی گناہ نہیں ہوگا، 14 فروری کو کریں گے تو گناہ کی بجائے ثواب ہوگا۔ ویلنٹائن اس کا نام تھا پادری کا، دونوں نے گناہ کیا، لوگوں کو پتہ چلا تو وہاں کی اس وقت کی حکومت نے ان دونوں کو پھانسی پر چڑھا دیا، پھانسی پر چڑھا دیا، ان کو سزا دے دی۔ ایک واقعہ 5ویں صدی کا ہے، ایک واقعہ 3ری صدی کا ہے، اس کو پھانسی پر چڑھا دیا تو پاگلوں نے اس کو شہید محبت کا نام دے دیا۔ شہید محبت، اس طرح آج ہے شہید وطن، شہید جمہوریت، پتہ نہیں کیسے کیسے نام ہیں۔ تم نے تو شہادت کو مذاق سمجھا ہوا ہے نا۔ ڈاکو، چور، اسلام دشمن، سب کو شہادتوں کے نام دے دیتے ہیں، شہید محبت کا نام دیا گیا۔ آج بھی یورپ میں برہنہ جلوس نکالے جاتے ہیں اور اپنے جسموں پر اپنی محبوباؤں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ لاہور کا پرنسپل امریکہ میں بین الاقوامی قانون پر PhD کر کے آنے والا کہتا ہے میں نے یورپ میں پاگل ہوتے لوگوں کو دیکھا، لیکن آج میں نے لاہور میں بھی کلمہ پڑھنے والوں کو ویلنٹائن ڈے کے دن پاگل ہوتے دیکھا۔ میرا دل چاہتا ہے، پرنسپل کہتا ہے، حالانکہ بڑا تمہاری نظروں میں روشن خیال ہوگا، جدت پسند ہوگا، کہتا ہے میرا دل چاہتا ہے یہ ویلنٹائن ڈے کے دن جتنے اس دن کو اسٹال لگائے جاتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے میں سب کو آگ لگا دوں۔ وہ پرنسپل کہتا ہے، وہ پروفیسر کہتا ہے یہ ہمارا اسلام ہے، اس کو اسلام کہتے ہیں۔ ایک ایک رنگ میں رنگے جا چکے، کون ہے تارک آئین رسول مختار؟ کون ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تہذیب کا، نظام کا، قانون کا، دستور کا باغی؟ کس کا عمل ہے؟ مسئلہ وقت کا معیار کس نے مسئلہ وقت کو اپنا معیار بنا کے رکھا ہے؟ کس کی نگاہوں میں سمایا ہے شعار اغیار؟ ہوگی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار؟ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، صحیح بخاری ہے، کتاب الادب ہے، فرمایا جب شرم و حیا ہی ختم ہو جائے پھر جو مرضی کرو۔
ابو داؤد کی حدیث ہے من تشبہ بقوم فہو منہم. میرے پاک نبی نے، مزمل نبی نے، مدثر نبی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کسی قوم سے مشابہت کرتا ہے وہ ان میں سے ہو جاتا ہے. اور سورۃ النور آیت نمبر 19 ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. بے شک وہ لوگ جو ایمان والوں میں فحاشی پھیلاتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. دوستو کافروں کے سارے گندے رسم و رواج، کہیں اپریل فول، پاگلوں کا دن، گدے بنانے کا دن، بیوقوف بنانے کا دن، حماقتوں کا دن منایا جاتا ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے، دھوکہ دیا جاتا ہے، مذاق کیا جاتا ہے، فراڈ کیا جاتا ہے. اور کہیں ایسٹر، ہیپی نیو ایئر، یہ تہوار کون منا رہا ہے؟ کون تہوار منانے والا ہے؟ کون اس رنگ میں رنگا جانے والا ہے؟ ہوٹل بک کروانے والے کون؟ کون اسلام کے دشمن ہیں؟ کون پھولوں کے تحفے پیش کرنے والے ہیں؟ پھر پوچھتے ہو کہ ہم ترقی کیوں نہیں کر رہے؟ فحاشی یوریانی شراب پینے والی رات، بدکاری کرنے والی رات، گانے سننے والی رات، ڈیک بجانے والی رات، اسلام دشمنی کی رات. اور یہ دن اسلام دشمنی کے کوئی ہوٹل مہیا کرے گا، کوئی روم مہیا کرے گا، کوئی کمرے مہیا کرے گا، کوئی سواری مہیا کرے گا، کوئی موقع مہیا کرے گا، کوئی گھر سے بھاگے گی، کوئی گھر سے دوڑے گا. بتاؤ پھر کہتے ہو ہم ترقی کیوں نہیں کر رہے، پھر پوچھتے ہو ترقی کیوں نہیں ہو رہی، پھر پوچھتے ہو لوڈ شیڈنگ کیوں ہے، پھر پوچھتے ہو ذلت و خواری کیوں ہے، کافر ہمارے اوپر مسلط کیوں ہے، پھر پوچھتے ہو گھر کے اندر گند کیوں آ گیا ہے، پھر پوچھتے ہو لڑکیاں آوارہ کیوں ہو رہی ہیں، پھر پوچھتے ہو بچیاں باپ کے کفن پر داغ لگا گئی ہیں. یہ نہ پوچھو، یہ پوچھو کہ ہم ابھی تک ختم کیوں نہیں ہوئے. ایک معجزہ ہے، یہ اللہ کے رسول کی دعا ہے، ہم ابھی تک بچے ہوئے ہیں. ورنہ ایک نہیں سینکڑوں خامیاں ہمارے اندر ہیں. یہ پوچھو کہ ابھی تک زمین میں دنسائے کیوں نہیں گئے. یہ تو رب کا قرآن کہتا ہے کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی تھی. اللہ کے نبی کا فرمان کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. ہمارے لیے دعائیں کر گئے، ہم بچے ہوئے ابھی تک، ورنہ سیلاب بھی آ رہے ہیں، زلزلے بھی آ رہے ہیں، ہمیں سبق بھی سکھائے جا رہے ہیں. بتاؤ کلمہ پڑھنے والوں، ایسٹر پہ کیک کاٹنے والے کلمہ پڑھنے والے نہیں؟ عیسائیوں کا تہوار ہے نا کرسمس، ایسٹر، کیک کاٹے جاتے ہیں. عیسائی برادری جی، برادری کے معنی بھائی، ان کو بھی خوش کرنا ہے. اسلام بڑا پیارا دین ہے، سب کو خوش کرنا ہوتا تو مکے میں بلال کبھی تپتی ریت پہ نہ لیٹتا. سب کو خوش کرنا ہوتا تو سمیہ کبھی تو ٹکڑے نہ ہوتے. سب کو خوش کرنا ہوتا تو میرے خباب کو گرم سلاخوں سے کبھی داغا نہ جاتا. سب کو خوش کرنا ہوتا تو آمنہ کے لال میں کبھی رسے ڈالے نہ جاتے. سب کو خوش کرنا ہوتا تو طائف کی وادیوں میں میرے رسول کو پتھر کھانے نہ پڑتے. سب کو خوش کرنا ہوتا تو اللہ کے نبی کو شیب ابی طالب میں کبھی بند ہونا نہ پڑتا. کیک کاٹے جا رہے ہیں، خوش کیا جا رہا ہے عیسائیوں کو. یہ خوشی کے لمحات اسلام دشمنی میں خوش کیا جا رہا ہے. دیوالی منائی جا رہی ہے، ہولی کھیلی جا رہی ہے. یہ سیاستیں، یہ پارٹیاں، اب تو مذہبی جماعتوں نے بھی یہ کام شروع کر دیا ہے. دیوالیاں، گلے میں سبز دوپٹے، ہاتھوں میں موم بتیاں، ماتھے پہ تلک، یہ مسلمان ہیں. دن منانے والوں، اسلام کی مخالفت کرنے والوں، رب سے ڈرو. مسلمان نوجوانوں، ساتھیوں، دوستوں، تہذیب تمدن بھی اسلام کا حصہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ اسلام بس نماز، روزی، زکوٰۃ، حج کا نام ہے. تہذیب، تمدن، انداز، یہ سب کچھ اسلام کا حصہ ہے. مگر آج ہم اسلام سے دور جا چکے ہیں. رب کا قرآن تو کہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر مکمل داخل ہو جاؤ. اور ہم کہیں کہ نہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. آج معاشرہ اور ماحول بھی برائی پسند ہو گیا ہے. چاہیے تو یہ تھا نا کہ سارے مل کے برائی کو مٹاتے، آج سارے مل کے برائی کو پھیلا رہے ہیں. کہیں روڈ پر
اونچی آواز میں تلاوت لگا لو، درس قرآن رکھ لو، فوراً پولیس آ جائے گی، فوراً پکڑنے آ جائیں گے تم نے اجازت نامہ لیا ہے کہ نہیں لیا ہے۔ اسی روڈ پر گانے اونچی آواز میں لگے ہوں، دکان کا افتتاح ہو رہا ہو، رقص اور گانا ہو، کوئی روکنے والا ہے؟ اس ملک میں مسلمان ہونا جرم ہو گیا ہے، اسلام کی بات کرنا جرم ہے، اسلامی تہذیب کی بات کرنا جرم ہے۔ لاہور میں کیا کچھ نہیں ہوتا، کراچی میں کیا کچھ نہیں ہوتا، عورتیں بک ہوتی ہیں، لڑکیاں خریدی جاتی ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، کلمہ پڑھنے والے کر رہے ہیں، مسلمان کر رہے ہیں۔ زناکاریاں، بدکاریاں، روز عدالتوں میں کیس آتے ہیں، کتنی لڑکیاں گھر سے بھاگ کرنے کا کر رہی ہیں۔ میرے محترم دوستو، یہ سب کچھ ہمارا اپنا کیا درا ہے۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، ہم نے خود اپنے گھر کو جلایا ہے۔ ہمیں اسلام پسند ہے، اسلامی نظام پسند ہے، چور کی سزا پسند ہے، ڈاکو کی سزا پسند ہے، شرابی کی سزا پسند ہے، مرتد کی سزا پسند ہے۔ ہمیں اسلام پسند ہے، ہمیں نمازیں پسند ہیں، ہم مسجد میں آتے ہیں، اذان ہو جائے دکانوں کو بند کرتے ہو، کاروبار کو چھوڑتے ہو، اسکولوں کالج کو تالے لگاتے ہو۔ ہم سے تو وہ یورپ میں رہنے والی عورتیں بہتر ہیں جو مسلمان ہیں، جو وہاں پردہ کر کے اسکول میں گئی، پردہ کر کے کالج میں گئی، پردہ کر کے باہر نکلی تو کہا گیا پردہ اتار دو ورنہ ہم تمہیں اسکول سے نکال دیں گے، ہم تمہیں جرمانے کریں گے۔ مسلمان بیٹیوں نے کہا پردہ ہر صورت میں ہوگا، چاہے ہمیں اپنے ملک سے نکال دو۔ ہم سے تو وہ بہتر ہے جو اسلام پہ پھر بھی کچھ نہ کچھ عمل کرے۔ ہمیں داڑھی پسند نہیں، کپڑا ٹخنوں سے اوپر کرنا پسند نہیں۔ ایک ہوتا ہے غلطی، کوتاہی، چلو کوتاہی سستی وہ بھی گناہ ہے، ہمیں تو جو نیکی کرنے والے ہیں وہ اچھے لگتے ہی نہیں، ہم ان کو مذاق کرتے ہیں، ہم ان کو برا بلا کہتے ہیں، ہم ان کو غلط سمجھتے ہیں۔ مولوی مولوی، صوفی صوفی کہہ کے ان کو بلائیں گے، مذاق کریں گے، خود اپنے کاروبار کو رواج دیں گے۔ دنیا والوں پہ بڑی ہماری نظر ہے، تیرے اندر یہ خامی، تیرے اندر یہ خامی، اپنے آپ کو نہیں دیکھتے کہ ہم تو خامیوں کے پہاڑ بڑے ہوئے ہیں۔ یہ اسلام ہے نا؟ ظلم و زیادتی بھی ہو رہی ہے، یتیموں کے حق کھائے جا رہے ہیں، ماں باپ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، گھروں میں کیبل کنیکشن لا کے فحاشی اریانی کے اڈے قائم کیے جا رہے ہیں، ہر وقت موسیقی چلتی ہے، فوٹو آئی ہوئی ہے، گھر میں رحمت کا فرشتہ کیسے آئے گا؟ بہو بیٹیاں غیر مسلموں سے پڑھتی ہیں، غیر محرموں سے پڑھتی ہیں، بے پردہ گھومتی ہیں، سیر و سیاحت کے نام پہ اسلام دشمنیاں ہو رہی ہیں، سود کھایا جا رہا ہے، جوا کھیلا جا رہا ہے اور نشہ کیا جا رہا ہے۔ یہ مسلمان قوم کون کون سے نشے کرتی ہے؟ کوئی نسوار کھا رہا ہے، کہتے ہیں نسوار تو نشے ہی کوئی نہیں جی، کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی تمباکو پان، کوئی حکا، سارے کام ہو رہے ہیں۔ اپنے دل کو تسلی دیتے ہیں ہم شراب تو کوئی نہ پیتے، فیم چرس ہیروئن تو ہم نہیں نہ جی پیتے، ہم تو چھوٹا سا کام کرتے ہیں۔ وہ اللہ کے بندو، اسلام تو کہتا ہے ہر گناہ سے بچو، ہر نافرمانی سے بچو، اور ہم ہر گناہ آہستہ آہستہ کرتے جا رہے ہیں۔ سوچو میرے محترم بھائیو، او اپنا محاسبہ کریں، آج للکار لیں گے، آج رد کر لیں گے، آج سگریٹ پینے سے باز نہیں آئیں گے، عادت ہے جی باز نہیں آتے، ہماری مجبوری ہے جی، ہمارا فلاں مسئلہ ہے۔ اللہ کے بندو، آج عشق و معشوقی میں پڑے ہوئے، آج گناہوں میں الجھے ہوئے، آج نافرمانیاں کر رہے، آج شریعت کی بغاوتیں کر رہے، پڑوسی کو تنگ کر رہے، حقوق العباد کھا رہے، سارا کچھ ہو رہا ہے، آپس میں لڑ لڑ کے برا حال ہو رہا ہے۔ بتاؤ دنیا میں تو آپ جیت جاؤ گے، دنیا میں تو آپ جیت جاؤ گے، ایک اللہ نے بھی عدالت لگانی ہے، اللہ نے بھی عدالت کو لگانا ہے، اسلامی عدالت میں لگنا ہے، اور وہاں رب خود حساب لینے آئے گا۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، تیرا رب حساب لینے خود آئے گا، اور اللہ حساب لینے ہی نہیں آئے گا، وَجِيَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، سامنے جہنم کو بلایا جائے گا۔ اور اس وقت کیا ہوگا؟ جب اللہ حساب لینے آئے گا،
پیچھے فرشتے کھڑے ہوں گے, سامنے جہنم شعلے اگل رہی ہوگی اور غصے سے پھٹ رہی ہوگی. فرمایا یومئذ یتذکر الانسان, اس دن انسان یاد کرے گا کاش میں نے برے کام نہ کیے ہوتے, کافروں کی گندی تہذیب کو نہ اپنایا ہوتا. وہ قیامت کا دن جب بولنے والے گونگے ہو جائیں گے, جب چلنے والے لنگڑے ہو جائیں گے, وہ قیامت کا دن جب دیکھنے والے اندھے ہو جائیں گے, وہ قیامت کا دن, وہ قیامت کا دن, رسوائی کا دن, ذلت و خواری کا دن, بے عزت ہونے کا دن, چہرے کالے ہونے کا دن. کیوں نہیں ہم سوچتے, کیوں نہیں ہم محاسبہ کرتے؟ کب توبہ کریں گے, کب معافی مانگیں گے, کب ہمارے دلوں کے کفل اتریں گے, کب دلوں کے زنگ اتریں گے؟ کیا دیکھ رہے ہم نے, اور موت کے فرشتے کا انتظار کر رہے ہیں. کب اللہ سے کی طرف رجوع کرنا ہے, کب اللہ سے معافی مانگنی ہے, کب استغفار کرنا ہے. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی, پچھتائے گا ویلنٹائن ڈے منانے والا, اپریل فول, ہیپی نیو ایئر اور ایسٹر کے دن منانے والا, شرک کرنے والا, نمازیں چھوڑنے والا, شادی بیاہ پہ مہنگی پہ مہندی لگانے والا, تیل میل کرنے والا, سارے گندے رسم و رواج کو اپنانے والا پچھتائے گا. مگر کون پچھتائے گا؟ آج ہم نے وہ رب بنا رکھا ہے جس سے ہم ڈرتے ہی نہیں ہیں, اس رسول کو ہم رسول سمجھتے ہیں کہ جو مرضی کرو, اللہ کے نبی نے ہماری سفارش ہر صورت میں کرنی ہے. اس آخرت کے دل کو سمجھتے ہیں وہاں جیسے جہنم ہے ہی نہیں, وہاں جنت ہی جنت ہے. 70,000 زنجیروں کا ذکر ہی نہیں, ایک زنجیر کو 70,000 فرشتوں کے پکڑنے کا ذکر ہی کوئی نہیں. ہمارا دین ہے جھگڑے والا, بحث و مباحثے والا, مسجدوں پہ بورڈ لگانے والا. ہمارا دین ہے آپس کی لڑائیاں کرنے والا. ہماری نمازیں 2 پڑھنی 4 پڑھنی, پڑھ بھی لی تو دھوکے سے باز نہ آئے, ظلم سے باز نہ آئے, خیانت سے باز نہ آئے. ہمارے روزے بھی ہمیں جھوٹ سے نہیں چھوڑانا کیا چاہتے, ایسے روزے رکھیں گے. یہ کون سا اسلام ہے؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا یعذب عذابہ احد. ایسا عذاب آئے گا کہ تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا, تمہارے تصور میں بھی نہیں ہوگا. ایسا عذاب آئے گا وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ, اور جہنم میں صرف عذاب ہی نہیں ہوگا, اللہ وہاں زنجیروں میں جکڑ دیں گے. جہنم, آگ اور جیل, اور وہاں زنجیروں میں جکڑا جائے گا. کب توبہ کریں گے, کب معافیاں مانگیں گے؟ ریشہ پینے کے بعد, توہر کانٹے نگلنے کے بعد, سانپوں سے ڈنگ مروانے کے بعد کب توبہ کریں گے؟ پتھر نگلنے کے بعد, سر کو کچلوانے کے بعد کیا فائدہ ہوگا اس وقت؟ پھر پچھتاوا ہوگا, پھر ندامتیں ہوں گی, پھر حسرتیں ہوں گی, پھر درخواستیں ہوں گی. دروغہ جہنم, رب سے کہو ہمیں مار دے. وَنَادُوا يَا مَالِكَ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. دنیا میں نمازیں چھوڑتے رہے, دین داروں کو مذاق کرتے رہے, اسلام کو ٹھٹھا کرتے رہے, اور دروغہ جہنم, رب سے کہو ہمیں موت ہی دے دے. زندگی سے تو موت بہتر ہے. ثم لا يموت فيها ولا يحيى, نہ زندگی ہوگی نہ موت. دعو هنالك ثبورا, ایک موت مانگتے ہو, زیادہ موتیں مانگو تمہیں کوئی موت نہیں آئے گی. اعلان کرنے والا اعلان کرے گا یا اہل النار الخلود, دوزخیو اب تم نے ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے. موت کو لا کے ذبح کر دیا جائے گا. بتاؤ دن منانے والوں, عشق و معشوقی کرنے والوں, نشہ جو و سود, ظلم و زیادتی, شرک و بدعت, اسلام کی دشمنی کرنے والوں, قیامت کے دن پناہ مانگو گے, پناہ کہیں نہیں ملے گی. یقول الانسان یومئذ این المفر, انسان کہے گا میں بھاگ کر کہاں جاؤں, میں دوڑ کر کہاں جاؤں. یہ چودراہٹیں, یہ جگیرداریاں, یہ نوابزادیاں, یہ پروٹوکول, یہ عہدے سب ختم ہو جائیں گے. انسان ننگے بدن اٹھے گا اور ننگے پاؤں اٹھے گا. کوئی کسی کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا. افراتفری کا ماحول ہوگا, پیچھے آگ لگی ہوگی, اور میرا رب بڑا غصے میں ہوگا. اللہ انتقام لے گا.
تم نے میرے بندے ہو کے دوسروں کی پوجا کیوں کی؟ میرے اسلام کو قبول کر کے تم نے یورپ والوں سے محبت کیوں کی؟ کفر سے محبت کیوں کی؟ تم نے کیوں اسلام کو پارا پارا کیا؟ تم نے کیوں اسلام کا مذاق اڑایا؟ گھر میں کیوں گندگی کے اڈے لے کے آ گئے؟ اللہ ایک ایک سوال کرے گا، جواب جو دینا ہے ابھی سے تیاری کر لو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے پچھلے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل ڈالے اور ہمیں مخلص ہو کر اپنا ہی بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں توحید و سنت کی دولت نصیب فرمائے اور آپس میں اتفاق و اتحاد کی دولت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔